إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. سامعین و ناظرین، ہم اپنے اس سے پہلے حلقے میں یہ بتا رہے تھے کہ مرزا صاحب اس باب میں انتہائی تناقض کا شکار ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہونا مستحیل ہے، ممکن ہے، جائز ہے. کیا نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا یا ختم ہو چکا ہے؟ امت مسلمہ اس بات میں بالکل واضح طور پہ یہ ایمان رکھتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں، جن کے بعد سلسلہ نبوت ربانی بالکل منقطع ہو چکا. مگر انہوں نے دیکھیں کس طریقے سے، کس حیلے سے اور کس بات کا سہارا لیتے ہوئے اس کی تصریح کی کہ نہیں، یہ سلسلہ ابھی تک باقی ہے، اور وہ درود ابراہیمی کا سہارا لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اولاً مرزا کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا نہ ہونا، اس کے عدم کا قول، پھر اس کے وجود کا قول کہ نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ دونوں بالکل متناقض قول ہے. یعنی نبوت کا جائز ہونا، جاری رہنا، اور نبوت کا منقطع ہو جانا، یہ دونوں متناقض باتیں ہیں، اور دونوں کو ہم نے مرزا کے کلام سے اس سے پہلے حلقہ میں نقل کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابنائے قادیانیت کے لیے سیدھی راہ، صراط مستقیم اور سبیل الہدیٰ تک پہنچنے کے لیے یہ بہترین تأمل کا موقف ہے. ثانیاً، مسلم امت کے سلف و خلف، امت کے فقہاء و مجتہدین، امت مسلمہ کے مفسرین و محدثین اور امت کے مجددین، کسی نے بھی صلاۃ ابراہیمی سے نبی خاتم کے بعد اجراء نبوت پر استدلال نہیں کیا. کیا یہ عقدہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ہی کھلتا ہے؟ نہ صحابہ پہ کھلا، نہ مفسرین و محدثین پہ، نہ ہی امت کے علماء اور مجددین پہ. ثالثاً، کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا کہ نبی کی ذریت میں نبوت کا ہونا یہ اس کی افضلیت کی دلیل ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ. اس سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جس نبی کی ذریت میں نبی نہیں ہے وہ افضل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا کسی نے تاریخ اسلام میں یہ قول کیا ہے؟ ہرگز نہیں. رابعاً، مسلمانوں میں سے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی خاتم کے بعد نبوت کا عدم اجراء یہ امت کی فیض نبوت سے محرومی ہے. ہاں، مرزا قادیانی نے یہ کہا ہے اور یہ کیا ہے، اور یہ ان کا اپنا ذاتی استدلال ہے
امت مسلمہ میں سے کسی کا استدلال نہیں ہے۔ خامساً، جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خیر امت ہونے پر اس کی نص قطعی موجود ہے، کنتم خیر امت، تو اب یہ امت تا قیامت وظیفہ نبوت کو قائم رکھنے والی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس امر کو قائم رکھنے والی امت ہے، اور حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالمین کے لیے رحمت ربانی ہے، تو پھر امت مسلمہ نبوت کے فیض سے کس طرح محروم ہو گئی؟ یہ مرزا صاحب کا اپنا فلسفہ ہے، اور یہ ان کی اپنی الٹی منطق ہے کہ اگر امت میں نبی نہ ہو تو امت فیض نبوت سے محروم ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری امت یا آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی امت کے علماء ورثۃ الانبیاء ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ علماء امتی ورثۃ الانبیاء۔ تو اب جناب محمد رسول اللہ پر نبوت کے سلسلے کے منقطع ہو جانے کے بعد مرزا قادیانی کا تو یہ قول ہے کہ یہ جائز ہے، اور یہ اس کی ایک حیلہ سازی ہے، مگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اگر ذریت میں نبوت نہیں ہوگی تو امت فیض نبوت سے محروم ہوگی۔ ہاں، یہ مرزا صاحب کی انتہائی قبیح تصریح ہے، بلکہ ان کا یہ دجل ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت اور اس کا دور نبوت یہ آپ کی اعلان نبوت سے لے کے تا قیامت ہے۔ یہ ہے زمانہ نبوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کے بعد کسی کی نبوت نہ ہو، اور آپ کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ٹھہرے، اور آپ کی نبوت کا فیضان تا قیامت رہے اور پوری انسانیت کو فیض یاب کرتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے اللہ نے آپ کی شریعت کا بھی پورا تحفظ فرمایا اور خود اس کی کفالت لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے عموماً اور خیر امت کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم انسانیت کو فیض نبوت سے محروم کرنا نہیں، بلکہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت دین کا اکمال اور اس کا اتمام جو اعلان ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ امت تا قیامت فیضان نبوت محمدیہ سے فیض یاب ہوتی رہے۔ تو جب تک زمین و آسمان قائم رہیں، لوگ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اور ان کی تعلیمات سے اور ان کی ہدایات سے ہی فیض یاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ مرزا صاحب کا اپنا فلسفہ ہے کہ امت میں نبی ہوں گے تو یہ حضور کی نبوت کی افضلیت ہے، ورنہ امت فیضان نبوت سے محروم ہو جائے گی۔ تو مرزا صاحب اور ان کی امت تو فیضان نبوت سے محروم ہے، مگر امت مسلمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت ہے اور ان کی اتباع کرنے والی امت ہے، وہ ہرگز تا قیامت فیضان نبوت سے محروم نہیں ہوگی، بلکہ فیض یاب ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔